میں نے کوئی چوری نہیں کی نانا جان، پلیز مجھے بچا لیں۔ زوبیا نے بہزاد نواز کے پہلو میں بیٹھ کر کہا۔ جب سے وہ حویلی رہنے آئی تھی سب کو کھٹکنے لگی تھی، ہر کوئی اس کے خلاف سازش رچتا تاکہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ تو کیا یہ زیورات اور پیسے چل کر تمہارے کمرے میں آئے ہیں؟ پیر لگ گئے تھے ان کو؟ رضیہ سلطانہ نے تیکھے لہجے میں طنز کیا۔ دیکھا آپ نے اسے یہاں رکھنے کا نتیجہ؟ میں نہ کہتی تھی اس کے خون میں ہی نمک حرامی ہے، اپنے باپ کی طرح یہ بھی چور ہے۔ نوشین مومانی نے بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر وار کیا۔ خدا کے لیے مومانی، میرے ماں باپ کو بیچ میں برا بھلا مت بولیں۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ رضیہ سلطانہ نے اس کی بات کاٹی، جبکہ بہزاد نواز خاموشی سے سب کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک وہی اس بے سہارا لڑکی کے ہمدرد تھے، باقی تو اپنے جال بچھا کر اسے پھنسانے کے چکروں میں تھے۔ سب کے زیور پیسے اس کے روم میں رکھ دیے گئے تاکہ الزام سچ ثابت ہو۔ کوئی میری نواسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ ایس پی زاویار شاہ کی بیوی ہے۔ نانا کے دھماکے نے وہاں کھڑے ہر ایک فرد کو ساکت کر دیا۔ سزا تو پھر بھی بنتی ہے اس کی، اور وہ میں دوں گا۔ دروازے پر کھڑے زاویار نے خونخوار نگاہوں سے زوبیا کو گھورا تو ندا، جو بچپن سے اس کی گرویدہ تھی، زیر لب مسکرائی، جبکہ زوبیا زمان کانپ گئی۔ تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، یہ عمر اولاد کی صحت سجانے کے دن ہے، مگر دونوں کو اپنے عشق و عاشقی سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ بہزاد نواز نے چھڑی سے اپنی بیٹی اور داماد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں زہر بھری نظروں سے گھورا، مگر وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ کسی کو جوان اولاد فکر تو بڑی بات ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے ہی پہل کی، شادی اسے کرنی تھی اپنے بزنس پارٹنر سے، اور مجھ پر میری سیکرٹری کا الزام لگا کر طلاق لی۔ یہ میں تھا جو 4 سال تک صفائیاں دیتا رہا، ان کے داماد زمان صاحب نے تلخی سے کہا۔ وہ سچ مچ کہہ رہے تھے۔ ہاں تو میں نے نکاح کیا تھا، کوئی بدکاری نہیں کی جو تم مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہو، اندلیب نے تن کر کہا۔ خیر، میں اس لڑکی کی ذمہ داری ہرگز نہیں لوں گی، اس کی بیٹی ہے، یہی سنبھالے، اور آئندہ مجھے ان فیصلوں کے لیے نہیں بلائیے گا۔ میں اپنی زندگی کو پھر یا اس شخص یا اس کی اولاد کی وجہ سے خراب نہیں کروں گی۔ بہزاد نواز بیٹی کے اعلان پر دنگ رہ گئے۔ میں کیوں اٹھاؤں تمہاری بیٹی کے ناز؟ یہ تم نے پیدا کی ہے، تم جیسی ہی ہوگی۔ مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں اپنی بیوی کے سر پر اس کی ذمہ داری ڈالوں تاکہ یہ خود تو عیش کی زندگی گزارے۔ اور بس کرو زمان، تم دونوں کو جو کرنا تھا کر لی اپنی مرضی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ میری دہلیز پار کر کے یہاں مت آنا۔ وہ تیش کے عالم میں چلائے تو زمان بھی ناک منہ پھلا کر نکل گیا۔ بہزاد نواز نے بے ساختہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ ان کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دروازے کی دہلیز پر کوئی زمین پر گھٹنوں کے گرد دونوں بازوؤں کو باندھے وہ اپنے چہرے کو چھپائے رو رہی تھی۔ زوبی، یہ تم ہو؟ وہ دروازے کی طرف لپکے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اپنی نواسی زوبیا کے قریب آئے۔ اس نے بے چارگی سے نظریں اٹھا کر نانا کو دیکھا۔ چلو اٹھو، اندر آؤ۔ انہوں نے زوبیا کا ہاتھ تھام کر اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آئے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایسے والدین سے جان چھوٹی جو تم پر یا تو بوجھ بن جاتے یا زیادتی کرتے۔ نانا ابو نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لیکن نانا ابو، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بے آسرا ہو گئی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ نہ میرا بچہ، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے اور میں کس کا ہوں؟ انہوں نے زوبیا کے بالوں کو سہلا کر کہا۔ میں بھی تو تمہارا ہوں، تم اپنے نانا کے ہوتے کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھ گئی؟ اور خبردار، جو آئندہ خود کو بے سہارا کہا تو اس چھڑی سے ماروں گا۔ وہ مصنوعی غصے سے چھڑی دکھا کر بولے تو زوبیا روتی ہوئی آنکھوں سے ہنس دی اور نانا کے سینے سے لگ گئی۔ آپ جس زوبی کی بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کیا؟ زاویار شاہ نے بہزاد نواز کے ساتھ ٹیرس پر چائے پیتے ہوئے نیچے بیٹھی زوبیا کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، بہت بھولی ہے، دنیا جہان کی ریت و رواج سے بے خبر، نہ سازشوں کے تانے بانے جانتی ہے، نہ رشتوں کی اونچ نیچ، بہت معصوم ہے۔ بس اس نے گھر سے گھر تک کا سفر کیا ہے، اور پھر اپنی پڑھائی، جہاں کبھی کسی سے دوستی نہیں کی۔ اندلیب اور زمان کے لڑائی جھگڑوں سے اس قدر پریشان رہتی تھی کہ کبھی کسی سے کھل کر بات تک نہیں کی۔ ماں باپ کی توجہ بچوں کو پر اعتماد بناتی ہے، مگر یہ بچی ان کی محبتوں سے محروم، مایوسیوں میں گھری رہی، جس نے اس کے اندر کی شخصیت کو دھندلا کر رکھ دیا۔ وہ زوبیا کو دیکھ کر بولے تھے، آپ تو اب تک بڑے متفکر ہیں اس کے حوالے سے، جبکہ اب تو یہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، بلکہ اب میری فکر مزید بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟
زاویار نے ترکی بترکی کہا تھا، یہاں اس کے رہنے سے کوئی خوش نہیں، میں بوڑھا کس کس پر نظر رکھوں؟ وہ بے بسی سے بولے، جیسے مدد طلب کر رہے تھے۔ تو کس کس پر نظر رکھنا چاہتے ہیں سر؟ زاویار نے جتاتے ہوئے پوچھا۔ شمعون اور سائم کی عادات سے تم واقف ہو، مجھے اب ان پر اعتبار نہیں ہے، اور میری بہوؤں کو تو موقع ملنے کی دیر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دوں۔ بہزاد نواز کی بات پر وہ حیران ہوا۔ نانا جان، وہ ابھی چھوٹی ہے، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں اسے رشتوں کے تانے بانے کی سمجھ نہیں۔ وہ یکدم بولا، یہی تو پریشانی ہے، اگر کسی سمجھدار سے شادی ہوگی تو وہ اسے ہر وقت ہر مشکل سے محفوظ رکھے گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ واقعی پریشان تھے۔ زاویار ان کے لہجے سے ان کے دل میں چھپے خدشات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے جادوئی سحر میں مبہوت ہو گیا تھا جو ہر کسی کو دیوانہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اب تم یہاں مفت کی روٹیاں توڑو گی؟ تمہارے باپ کے گودام ہے نا، اور اناج کی ملیں ہیں جو یہ تخت پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے رہی ہو؟ رضیہ سلطانہ نے زوبیہ کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، بہزاد نواز کی دونوں بہوؤں اور پوتیوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، کیونکہ زوبیہ زمان بے حد خوبصورت اور دلکش تھی، پھر اس کی معصومیت سونے پر سہاگا تھی۔ ہر آتا جاتا مرد اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ وہ جاذب نظر لڑکی ہر آنکھ کے خواب میں بستی تھی۔ ارے موم، کیوں ڈانٹ رہی ہیں اس بیچاری کو؟ بھلا اس کے پیرنٹس کی لاپرواہی میں اس معصوم کا کیا قصور؟ سائم نے میز سے سیب اٹھا کر اوپر اچھال کر اسے کیچ کیا اور زوبیہ کے سامنے والے رکھے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جبکہ زوبیہ اس کی گھورتی نظروں سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ تم بیچ میں مت بولو، گھر کی عورتیں جب بات کریں تو مردوں کا بیچ میں ٹوکنا کوئی اچھے مینرز نہیں ہوتے۔ وہ بیٹے کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کر کے تیش میں بولی، مگر سائم نے ماں کے غصے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تم اٹھو یہاں سے، جاؤ جا کر کچن دیکھو۔ انہوں نے جیسے ہی کہا، زوبیہ کو وہاں سے اٹھنے کا موقع مل گیا اور جلدی سے اٹھ کر کچن میں گھس گئی۔ اسے سائم کی گھورتی نظروں سے ویسے بھی گھٹن ہونے لگتی تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی، ہر کوئی اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورتا اور ایسا جائزہ لیتا جیسے کہ وہ کوئی ایلین ہو۔ دیکھو تو اس کے ہاتھ پاؤں کتنے خوبصورت ہیں۔ رکشی نے اسے دیکھ کر دوسری ملازمہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بھی اس کی چمکتی ہوئی چمڑی کو دیکھ کر حیران تھی۔ زوبیہ سارے کچن سے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھتے ہوئے ان کی سرگوشیاں سن رہی تھی جو اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ آپ چھوڑیں، میں سارے برتن دھو دوں گی۔ رکشی قریب آ کر اسے مسحور کو نظروں سے دیکھ کر بولی۔ سفورہ کے ہونٹوں پر مسکان تھی۔ زوبیہ جواباً حیرت انگیز طور پر مسکرائی تھی، مگر ان کے نظر التفات سے اسے عجیب سی حیرانی نے گھیرا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کچن سے باہر آ رہی تھی جب کسی سخت جان سے ٹکرائی۔ زوبیہ کو لگا جیسے وہ کوئی دیوار یا درخت ہو جس کے وجود سے لگ کر وہ بے ساختہ گھبرا گئی، اور حیرت سے نظر اٹھائی تو سامنے زاویار شاہ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم نے کچھ چوری کیا ہے؟ کیا تم کوئی چور ہو؟ زاویار نے اسے گھورتے ہوئے تشویش سے کہا۔ وہ یکدم گھبرا گئی۔ ایسا نہیں ہے، میں تو پیچھے رکشی اور صفو، تم پیچھے انہیں دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی نے تمہیں کچھ چراتے دیکھ تو نہیں لیا؟ زاویار نے اسے شک کی نظروں سے دیکھ کر تفتیش کی۔ زوبیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ڈر گئی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تم صاف صاف بتا دو، تم نے کیا چرایا ہے لڑکی؟ زاویار نے اسے ڈراتے ہوئے پوچھا۔ زوبیہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ زاویار، تم کب آئے؟ بہزاد نواز جو اپنے کمرے سے ابھی ابھی باہر آئے تھے اسے دیکھ کر پرجوش لہجے میں بولے۔ نانا جان، وہ بے ساختہ ان کی طرف دوڑا۔ کیوں بھائی، میری معصوم سی نواسی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے زاویار کو سینے سے لگا کر کہا، جبکہ زوبیہ تیزی سے آ کر ان کے پیچھے چھپ گئی۔ نواسی؟ زاویار نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ تو میں نے اسے ٹھیک پہچانا ہے نا؟ وہ معنی خیز لہجے میں زوبیہ کو دیکھ کر بولا، جو اب بھی اس سے چھپ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم میری بھولی بھالی نواسی کو تنگ کر رہے تھے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ میں نے سنا ہے آپ کی یہ بھولی بھالی دیکھنے والی نواسی چور ہے۔ اس کے جملے پر بہزاد نواز کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا، جبکہ زوبیہ کا منہ غصے سے پھولتا جا رہا تھا۔ جب سے یہاں آئی ہے اس نے سب کا کچھ نہ کچھ چرایا ہے۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا، میری بیٹی دل چرانے میں ماہر ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس کر بولے تو زوبیہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہے، کسی کا دل چراتی ہے تو کسی کا چین، اور تو اور اس نے یہاں بہت سو کی نیند بھی حرام کر دی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر زوبیہ نے بے ساختہ ہنسی دبائی کیونکہ وہ بھی سمجھ گئی تھی یہ انجان شخص اس گھر کے لوگوں پر طنز کر رہا تھا۔ بس بہت ہوا مذاق، کوئی سن کر برا منائے تو اکڑ مت جانا۔
چلو آؤ، اتنے دنوں بعد آئے ہو، بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ وہ اندر جاتے ہوئے بولے۔ ان کے لہجے میں پیار بھری ڈانٹ تھی جس پر زاویار نے اپنے کان پکڑ کر اشارتاً معافی مانگی۔ نانا ابو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ارے ساتھ آئے نا، چوری کی واردات کی تحقیق ابھی باقی ہے۔ زوبیہ جانے ہی والی تھی کہ زاویار نے پیچھے سے پھر کہا، آپ کوئی پولیس والے ہیں جو میری تفتیش کریں گے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر بولی، جی ایسا ہی کچھ سمجھ لیں، میرا کام لوگوں کی تفتیش اور تحقیق کرنا ہے، چاہے وہ دل چرانے والے ہوں یا چین چرانے والے۔ چور اگر خوبصورت اور دلکش ہوں تو چھان بین میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ اسے بغور دیکھ کر بولا، جبکہ زوبیہ نے اسے خفیف نظروں سے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور اپنے کمرے کی طرف رخ کیا۔ زاویار شاہ اسے دیکھتے ہی دل دے بیٹھا تھا، مگر اپنے جذبات کو ظاہر کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ بہزاد نواز اپنے شہر کی جانی مانی شخصیت تھے جس کے در پر اس شہر کے بڑے بڑے سیاست دانوں اور عہدیداروں کا آنا جانا تھا۔ وہ شروع سے ایک اصول پرست اور ایماندار انسان تھے، مگر ان کی اولاد میں سوائے ان کی بیٹی ایمان کے سوا کوئی بھی ایماندار نہ تھا۔ ان کے دو بیٹے شہروز اور بہروز ان کے ساتھ ان کا خاندانی بزنس کر رہے تھے، جبکہ ان کی بہوؤں اور پوتے پوتیوں کے خیال میں بہزاد نواز کے نواسوں کا اس گھر اور حویلی پر کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ حالانکہ بہزاد نواز کی بڑی بیٹی اس دنیا میں نہیں تھی اور چھوٹی بیٹی دوسری شادی کر کے اپنی بیٹی زوبیہ کو باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی تھی، یہاں تک کہ زوبیہ کے باپ نے بھی بیٹی کو نظر انداز کر کے دوسری شادی کر لی تھی۔ زاویار شاہ بہزاد نواز کا لاڈلا نواسا تھا جو ایک ایماندار پولیس افسر تھا۔ بہزاد نواز کی دونوں پوتیوں کی نظر زاویار پر تھی، اسی لیے رضیہ سلطانہ اور نوشین دونوں اسے اپنا داماد بنانے کی تگودو میں تھیں، جبکہ اس کے برعکس بہزاد نواز کی نواسی یہاں کسی کو پسند نہ تھی۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی سب اسے نکالنے کی سازشوں میں دن رات جٹے ہوئے تھے۔ زوبیہ بہت معصوم تھی، وہ ان کی سازشوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دونوں ماموزاد کی للچائی ہوئی نظروں سے بیزار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گھر کی عورتیں اس کے حسن و جمال سے گھبرا گئی تھیں کیونکہ وہ سب کی زندگی کی رکاوٹ بن رہی تھی۔ بعض اوقات اس کی معصومیت اسے پھنسا دیتی تھی۔ ابا جی، نازیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو پلیز آپ آ کر ان سے مل لیجیے گا، بہروز نواز نے باپ کے سامنے خوش آمدی لہجے میں درخواست کی۔ کب آ رہے ہیں اور کون لوگ ہیں؟ کچھ تفتیش کی ہے؟ وہ آنکھوں پر نظر کے چشمے لگائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ جی پتہ تو کیا ہے، لڑکا بینکر ہے اور اس کی فیملی میں اس کی ایک بہن اور ماں باپ ہیں، مختصر فیملی ہے اور خاندانی کاروبار ہے، مجھے وہ لوگ اچھے ہی لگے، وہ تفصیلات دیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نازی سے پوچھا ہے؟ جی وہ نازیہ کی دوست کا کزن ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے مل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر کب آ رہے ہیں؟ وہ ہنوز کتاب میں مگن تھے۔ آج ہی آ رہے ہیں، شام کی چائے پر۔ بہزاد نواز نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں جانے کا کہا اور موبائل اٹھا کر زاویار کو فون لگایا تھا تاکہ وہ اپنی طرف سے تمام جانکاری دے کر انہیں مطمئن کر دے۔ آپ کی بیٹی کو فوٹو میں دیکھا تھا، بڑی خوبصورت بچی ہے، اسے بلائیں تاکہ سامنے دیکھ کر بھی مطمئن ہو جائیں۔ نازیہ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، لڑکے کی ماں نے پرجوش لہجے میں کہا تو رضیہ سلطانہ نے بے ساختہ ملازمہ کو آواز دی، رکشی کہاں رہ گئی بیٹا؟ جی رکشی تو باہر کچھ سامان لینے گئی ہے، زوبیہ نے آ کر کہا، جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ارے کیا یہی آپ کی بیٹی ہے؟ لڑکے کی بہن نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر یکدم اپنے پاس بٹھایا۔ نہیں، دراصل یہ میری، ماشاء اللہ کتنی پیاری بچی ہے، ہیرا ہے ہیرا، لڑکے کی ماں نے رضیہ سلطانہ کی بات کاٹ کر کہا۔ زوبیہ نے دیکھ کر مسکرائی مگر ممانے کی گھورتی نظروں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا کرتی ہو بیٹا؟ لڑکے کی ماں بہن اسے دیکھ کر فریفتہ ہو گئی تھی جبکہ رضیہ سلطانہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ میری نند کی بیٹی ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے یہیں آ کر بیٹھ گئی ہے، وہ غصے سے مگر دھیمی آواز میں بولی۔ تو کیا اس کی ماں بھی اتنی ہی خوب؟ اس کی ماں دوسری شادی کر کے اسے یہیں چھوڑ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کے باپ نے بھی ذمہ داری نہیں لی۔ رضیہ سلطانہ ان کی بات کاٹ زہریلے لہجے میں بولی جبکہ زوبیہ ان کے تعصب پر دنگ رہ گئی۔ ارے پھول سی بچی کو یوں بھلا کون چھوڑتا ہے؟ لڑکے کی ماں نے افسوس کیا تو زوبیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر چلی گئی اور اندر آ کر بھی ممانی کے جلے سڑے لہجے کی تلخی اور کڑواہٹ زوبیہ کو غمگین کر گئی۔ آخر تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ذرا سی گوری چمڑی کیا خدا نے دے دی، تم تو ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے لگ گئی ہو۔ رضیہ سلطانہ نے اس کے کندھے کو دبا کر زور سے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ امی، اس لڑکی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ کل میں اپنی دوست فائزہ سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی
تو یہ جان بوجھ کر بار بار کیمرے کے سامنے آ رہی تھی، اور فائزہ نے مجھے کہا کہ یہ کون ہے اتنی حسین لڑکی، مجھے ملواؤ، میں اپنے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ندا جل کر بولی، کیوں ری، اتنی نمک حرامی کون کرتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم نے تمہیں پناہ دی اور تو ہمارے سروں پر کسی کالے سائے کی طرح منڈلاتی پھر رہی ہے۔ نوشین ممانی بھی اس کے بالوں کو پکڑ کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہے ممانی، میں صرف وہاں آپ کے کہنے پر ڈسٹنگ کرنے گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو چھڑا کر بولی، یہ کیا کر رہی ہیں موم؟ اس کے بالوں کو چھوڑ دیں پلیز، اسے درد ہو رہا ہوگا۔ شمون کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ آپ لوگ اس بیچاری کو کیوں مار رہی ہیں؟ وہ حیرت سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمون بھائی، اس نے میری دوست کے بھائی کو میسج کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہوں تو میرے لیے رشتہ لے کر نہ آئے، نازیہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ تو زوبیہ نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ شمون نے اس کی طرف بڑھ کر پوچھا۔ نہیں، اس سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی جھوٹی، ندا نے زہریلے لہجے میں کہا، جبکہ شمون سے ڈر کر زوبیہ پیچھے ہوئی وہ اس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زوبیہ اس کی غلیظ نظروں سے گھبرا گئی تھی اور پیچھے سائڈ ٹیبل پر سے جا لگی جس پر رکھا واز نیچے گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ارے یہ کیا کیا تم نے، خدا کی مار پڑے تم پر، رضیہ سلطانہ بڑبڑانے لگی، جبکہ سب کا دھیان بھٹکتا دیکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے پاؤں کانچ کے ٹکڑوں سے زخمی ہو گئے اور خون کے نشان اس کے کمرے تک پھیل چکے تھے۔ او ہیلو چور لڑکی، زاویار نے اس کے کمرے پر دستک دے کر اندر جھانکا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آواز پر گھبرا کر پیچھے مڑی۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ نانا جان بلا رہے ہیں تمہیں، وہ دروازے کے درمیان میں کھڑا اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ زوبیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں یا کچھ ہوا ہے؟ زاویار نے اسے بغور دیکھا۔ وہ منہ پھلائے کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آپ میرا ایک کام کریں گے؟ زوبیہ نے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ زاویار دروازے کے اندر آیا تو اس کے پیروں میں پٹیاں دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نانا ابو سے کہیں میں سو رہی ہوں، مجھے پیروں میں چوٹ آئی ہے، اگر انہیں پتہ چلا تو پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے معصومیت سے بولی، مگر یہ ہوا کیسے؟ زاویار اس کے سامنے آ کر نیچے ایڑیوں کے بل بیٹھ کر بولا، آپ باہر جائیں میرے کمرے سے، اور ہو سکے تو میری طرف سے انہیں مطمئن کر دیں۔ وہ منہ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ اس سے گھور کر بولا۔ ہمیشہ اینگری مین بنا رہتا ہے۔ وہ اس کی سنجیدہ اور بے تاثر چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں بولی، کیا شرط؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے سچ بتاؤ، آپ کوئی پولیس والے ہیں کیا؟ زوبیہ نے پھر طنز کیا۔ تو تم صرف پولیس کو بتاؤ گی؟ وہ ٹیبل سے ٹکرا گئی اور اس پر رکھا کانچ کا واز ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں زخمی ہو گئے۔ زاویار نے اسے بغور دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے، میں نانا جان کو سب سچ بتا دوں گا، وہ کھڑے ہو کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ خوفزدہ ہونے لگی۔ مطلب کہ جو سچ تم نے ابھی بتایا ہے وہی۔ اس کی بات پر زوبیہ نے گہری سانس لی۔ زاویار اس کے برتاؤ سے سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اور وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے ملازمہ ایک مرہم دے گئی جو زاویار نے اس کے پیروں کے لیے منگوایا تھا۔ زوبی، باہر آؤ۔ کیا ہوا دادو؟ زوبی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں ہوں نا۔ بہزاد نواز زوبیہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر بلا رہے تھے، جب ندا فوراً ان کی طرف آ کر بولی، نہیں کام تو نہیں، بس میں ذرا ٹہلنے جا رہا تھا تو سوچا اسے ہمراہ لے جاؤں۔ تو میں ساتھ چلتی ہوں نا؟ وہ مسکرا کر قریب آئی۔ کچھ مہینے پہلے تک یہی پوتے پوتیاں ان کے قریب تک نہیں آتے تھے، ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب جب سے زوبیہ یہاں آئی ہے سب کو یہ فکر کھانے لگی تھی کہ وہ اپنی ساری جائیداد نواسی کے نام نہ کر دیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ اتنے ناانصاف نہیں تھے۔ ندا اور نازیہ کو زاویار میں دلچسپی ہونے لگی تھی، بلکہ پہلے تو وہ زاویار سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی کہ شاید وہ ایک عام سی شکل و صورت رکھنے والا کوئی پرائیویٹ نوکری کرتا ہوگا جس کی ماں نہیں رہی اور باپ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ یہی زاویار شاہ کے حوالے سے افواہیں گردش کرتی تھیں، مگر جب سے وہ اپنے نانا سے یہاں ملنے آنے لگا تھا ندا اور نازیہ کو کوئی اور بھاتا نہیں تھا، بلکہ دونوں بہزاد نواز کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر یہ کوشش ان کے لہجوں اور رویوں کو بدلنے میں ناکام رہتی تھی، اس لیے بہزاد نواز ہمیشہ نرمی سے ان کی ہر پیشکش کو مسترد کر دیتے تھے۔ اب تو رضیہ اور نوشین بھی زاویار کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، انہیں یقین تھا کہ وہ بہزاد نواز کا لاڈلا بن چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ زوبیہ کے ساتھ باہر گاڑی میں تھا، جبکہ ڈرائیو زاویار کر رہا تھا۔ تمہارے پاؤں کی چوٹ کیسی ہے؟ کیوں، کیا ہوا پاؤں میں؟
زاویار کے سوال پر نانا جان پریشان ہوئے، جبکہ زوبیا ہڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں نانا ابو، بس کھروچ آئی تھی۔ ہاں بس چھوٹی سی چوٹ تھی، آپ خام خواہ ڈر جاتے ہیں، وہ بچی نہیں ہے، خود کو سنبھال سکتی ہے، وہ اطمینان سے کہنے لگا تو زوبیا نے سامنے لگے شیشے میں ان کے تاثرات کو جانچنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے ڈرائیو میں محو سفر تھا۔ کچھ دیر وہ لوگ ایک آئس کریم پارلر میں تھے۔ جب زاویار چھوٹا تھا تب بھی میں ہمیشہ ہی زاویار کے ساتھ یہیں آئس کریم کھانے آتا تھا، وہ زوبیا کو بتانے لگے۔ تو آپ دونوں بچپن سے بیسٹ فرینڈز ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں بھائی، یہ میرا بیسٹ بڈی ہے۔ وہ بھی ہنسے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے باس اور آپ اس کے امپلائی ہیں، وہ رازداری سے بولی تو دونوں ہنسنے لگے، جبکہ زاویار موبائل کان سے لگائے کاؤنٹر کے قریب کھڑا آرڈر دے رہا تھا، مگر وہ بار بار زوبیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے سے کتراتا تھا، مگر جب اسے دیکھتا تو نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ زوبیا زمان جب ہنستی تھی تو اپنے طلسمی حسن سے پتھر کو بھی موم کر دیتی تھی۔ زاویار شاہ پہلی بار کسی لڑکی کے آگے دل ہارا تھا، جس کا اعتراف اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ تو تم نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ زاویار نے اپنے دوست شناور کے سوال پر حیرت سے کہا۔ یار تم کیسے بھول سکتے ہو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں تمہاری کزن کو پسند کرتا ہوں، نانا سے بات کرو تاکہ میں رشتہ بھیجوں۔ شناور کی بات پر زاویار نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کچھ ہفتے پہلے شناور نے زوبیا کو بہزاد نواز کے ساتھ باہر دیکھا تھا۔ اب وہ اکثر زوبیا کو باہر گھمانے لے جاتے تھے، اور یہ بھی زاویار کی تجویز تھی۔ زاویار زوبیا کے پیروں کو زخمی دے کر سمجھ گیا تھا کہ نانا کے باہر جاتے ہی سب گھر والے اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے اور گھمانے کی تجویز دی۔ مگر شناور نے جب سے زوبیا کو دیکھا تھا وہ اس کے معصوم سی صورت پر مر مٹا تھا، اس لیے اس نے زاویار سے رشتے کی بات چلانے کا کہا تھا۔ مگر تب زاویار خود بھی نانا سے زوبیا کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تب نانا نے اسے اپنے آس پاس کسی اچھے لڑکے کو دیکھنے کا کہا تھا۔ اب جب کہ لڑکا خود سے زوبیا کا ہاتھ مانگ رہا تھا تو اسے غصہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو رہنے دے، نہیں تو میں خود نانا سے بات کروں گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ انکار کر دیں گے نا، شناور نے روانی سے کہا۔ دراصل زوبیا کا رشتہ ہو گیا ہے، زاویار نے کچھ سوچنے کے بعد اطمینان سے جھوٹ بولا۔ کیا واقعی؟ شناور حیرت سے بولا۔ مگر کس سے؟ وہ دکھی تھا۔ جلد ہی جان جاؤ گے، زاویار نے ہمیشہ کی طرح شانے بے نیازی سے جواب دیا۔ اب جاؤ جا کر کام پر لگو، زاویار شانے سے آرڈر دیا، جبکہ شناور اس کے لہجے اور رویے سے حیران تھا۔ زوبیا کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں چاہتا ہوں کہ اگر اسے یہیں رہنا ہے تو کیوں نہ اس کی شادی شمون سے کر دیں۔ بہروز اور شہروز باپ سے باقاعدہ بات کرنے آئے تھے۔ بظاہر تو وہ دونوں زوبیا کی فکر میں تھے، مگر دونوں نے اپنے اپنے بیٹوں کا فائدہ سوچا تھا۔ جی بابا جان، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، آپ اس بارے میں سوچیں۔ زوبیا ہماری بچی ہے، ہمارا خون ہے، ہم اس معصوم کو کسی ایرے گہرے کے ساتھ شادی کروا کر اسے کیسے مشکل میں ڈال سکتے ہیں؟ شہروز نے بھی بھائی کی بات کی تائید کی۔ آپ اطمینان سے سوچیں، اگر شمون نہیں تو سائم کے بارے میں سوچ کر دیکھیں۔ سائم تو بہت خوش مزاج لڑکا ہے، وہ اپنے بیٹے کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ بہزاد نے دونوں سے سوچنے کا وقت مانگا، وہ یکدم انکار کر کے تضاد نہیں پھیلا سکتے تھے، انہوں نے کبھی بھی بچوں میں فرق نہیں کیا تھا، تو اب بھی اطمینان سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ وہ اپنے پوتوں کو زوبیا کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ پھر بھی وہ فی الحال چپ تھے۔ سب کا خیال تھا کہ اگر زوبیا کا رشتہ شمون یا سائم سے ہو جائے گا تو زاویار کا رشتہ بھی ندا یا نازیہ سے کروا دیں گے۔ نازیہ نے تو زاویار سے ملنے کے بعد اپنے منگیتر سے لڑائی کر کے منگنی توڑ دی، مگر بظاہر یہ زیادتی بھی نازیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ بہزاد نواز سوچ میں پڑ گئے تھے، جبکہ زاویار زوبیا کے لیے شروع میں ہی انکار کر چکا تھا۔ اب وہ پھر سے اسے مجبور کر کے نواسی کو کسی کے سر پر زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نانا جان، سوچا آپ سے مل لوں، بڑے دن ہوئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ شناور زبردستی زاویار کے ساتھ آ گیا، جبکہ زاویار کو اس کا آنا قطعاً پسند نہیں تھا۔ ارے شناور، کیسے ہو یار؟ اچھا کیا تم آ گئے۔ میں ٹھیک ہوں، زوبی تم کیسی ہو؟ شناور نے زوبیا کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ بہزاد نواز کی چائے بنا کر لائی تھی، جبکہ زاویار نے شناور کو زوبیا کے آدھے نام لینے پر گھورا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ میرا دوست ہے۔ جی پتہ ہے، ہم کل ہی ملے تھے پارک میں، زوبیا نے بڑی صاف کوئی سے زاویار کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ شناور گڑبڑا گیا۔ زاویار نے اسے پھر غصے سے گھورا تھا، کیونکہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ہاں، اتفاق سے ملے تھے۔ اتفاق سے ان دونوں نے وہاں آئس کریم بھی کھائی تھی، نانا جان نے جواباً سنجیدگی سے طنز کیا، کیونکہ وہ زاویار کے برتاؤ میں جیلسی محسوس کر رہے تھے۔ ہم نے آئس کریم بھی کھائی تھی، زوبیا نے بنا سوچے سمجھے کہا،
وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کیا چل رہا تھا۔ آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کے بابا پولیس والے ہیں؟ زوبیہ نے یاد آنے پر اچانک پوچھا۔ زاویار نے پھر سے شناور کو دیکھا۔ بہزاد نواز موبائل بجنے پر اٹھ کر بالکونی میں چلے گئے تو زوبیہ وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ زاویار، آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ زاویار بار بار شناور کو گھور رہا تھا تو زوبیہ نے یکدم سوال کیا۔ شناور نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ میرے ڈیڈ چور ہیں، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر آپ تو پولیس والوں کی طرح بات کرتے ہیں، ہر بات پر گھورتے ہیں جیسے کسی کھوج میں ہیں۔ زوبیہ کی بات پر شناور کو ہنسی آ گئی۔ ویسے بری بات ہے، اپنے ڈیڈ کے لیے ایسے نہیں کہتے۔ زاویار کی سنجیدگی اور اکھڑے ہوئے لہجے سے زوبیہ نے جانے کیا سوچ کر یہ بات کہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ خوبصورت لڑکیاں ہی عقل سے پیدل ہوتی ہیں۔ زاویار نے بے بسی سے سوچا، بی بی آپ کو بڑی میڈم بلا رہی ہیں۔ رکشی نے آ کر اطلاع دی تو زوبیہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ نانا جان زوبیہ کے رشتے کا کیا سوچا آپ نے؟ شناور نے بہزاد نواز کو دیکھ کر پوچھا جو واپس آ کر ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ہاں، اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے، میں نے بتایا تھا نا۔ زاویار نے بات کاٹی تو اپنے نواسے کی بات پر حیران ہوئے۔ اچھا، مگر کہاں، مطلب کس کے ساتھ؟ شناور نے تصدیق چاہی۔ میرے ساتھ۔ زاویار کی بات پر شناور شاکڈ ہوا جبکہ نانا جان بھی حیران ہوئے۔ یہ سچ کہہ رہے نانا جان؟ شناور نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، زاویار اور زوبیہ کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اب وہ حیران تو تھے مگر نواسے کو جھوٹا نہیں کر سکتے تھے۔ زوبی بیٹا، رات دیر سے جب وہ نانا کو دودھ دینے آئی تو انہوں نے زوبیہ کو پاس بٹھایا۔ جی نانا ابو بولیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ بیٹا، زاویار کیسا لگتا ہے تمہیں؟ بہت ہی اکڑو ہیں، مگر آپ کا خیال رکھتے ہیں تو اچھے ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح صاف صاف بولی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں کی شادی کر دوں۔ دیکھو، تمہارے دونوں ماموں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے تو میں انہیں صاف انکار نہیں کر سکتا، تو تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ مگر رکشی کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس تو گھر بھی نہیں، انہیں اپنے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ نانا ابو وہ تو بہت قریب ہیں۔ وہ فکر مند ہوئی۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ وہ زوبیہ کی بے وقوفی سے حیران ہوئے۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، وہ پولیس والوں کی طرح گھورتا ہے۔ وہ غصے سے بولی مگر اس کے لہجے میں نخرہ تھا۔ پولیس والا ہے تو پولیس والوں کی طرح ہی گھورے گا نا؟ وہ یکدم بولے۔ کیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کا باپ چور ہے۔ وہ حیرت سے بولی۔ منسٹر کا بیٹا ہوا تو چور کا بیٹا ہی کہلوائے گا نا؟ ویسے بھی وہ اپنے باپ سے ناراض ہے تو ایسے ہی کہتا ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ تو وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ دراصل اس کے باپ نے نہیں نکالا، زاویار خود ہی سے چھوڑ کر چلا آیا تھا، کیونکہ وہ بھی باقی سیاست دانوں کی طرح لوگوں کے حق مارتا ہے اور رشوت لیتا ہے، پیسوں اور ووٹ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ زاویار کو بھی اس نے الیکشن میں کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی اس کا بیٹا تھا۔ شرط رکھی کہ بغیر کسی دھاندلی کے یہ الیکشن ہوگا، اگر وہ جیت جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہارنے پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا۔ زاویار کی کسی بھی شرط پر وہ راضی نہیں ہوا، اس لیے زاویار سب چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مگر پچھلے 2 سالوں میں اس نے اپنا واپس یہیں ٹرانسفر کروایا تو مجھے بھی اطمینان ہوا۔ وہ حیران تھی کہ زاویار شاہ ایک پولیس والا تھا اور وہ بھی ایس پی کے عہدے پر فائز ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا۔ کچھ خیال ہے کیا وقت ہوا ہے؟ زاویار پچھلے 3 گھنٹوں سے زوبیہ کو کال کر رہا تھا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ تب جا کر نانا جان کو کال کر کے کہا کہ اسے کال کرنے کا میسج دیں۔ زوبیہ نے انہی کے کہنے پر میسج کیا تو زاویار نے فوراً کال کی، مگر وہ اب بھی باسی لینے کے دوران دھیان سے اس کی بات نہ سن سکی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا تھا؟ وہ نیند کے خمار میں اب بھی سوال کر رہی تھی۔ ہاں، مجھے کچھ کہنا ہے اور لگتا ہے مل کر باقاعدگی سے کلاس دینی پڑے گی، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ اب کیا ہوا؟ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں؟ وہ ناراض ہوئی تھی۔ مجھے تم نے پریشان کر دیا ہے، اپنا خیال رکھا کرو اور شمون اور سائم سے دور رہا کرو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی یا کوئی الزام لگایا اور تم چپ رہی تو بہت برا ہوگا، بلکہ دھیان رہے سب کی سازش سے احتیاط کرو، یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلے میں تمہیں سزا دوں گا کہ تم نے سب کو موقع دیا ہی کیوں؟ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ عجیب پولیس والے ہو، پہلے مظلوم کو جیل میں ڈالو پھر مجرموں کو۔ وہ خفا ہوئی۔ خبردار جو مظلوم بنی یا ظلم سہنے کا سوچا۔ زاویار نے پھر سے دھمکی دی۔ مجھے بس ڈراتے ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ فون بند کرنے کی صورت میں بھی سزا ہوگی، جو کہا ہے اس بات پر دھیان دو اور غور کرو سب کی حرکتوں پر۔ وہ فون بند کرنے والی تھی مگر زاویار سے واقعی ڈر گئی تھی۔
اس لیے کال بھی کٹ نہیں کی، اور اسے سننا زوبیہ کی مجبوری تھی۔ وہ زاویار کے غصے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ زوبیہ کی بہت فکر کرتا تھا، اس لیے زوبیہ سے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں نہ ہم آج لانگ ڈرائیو پر چلیں؟ زوبیہ یہیں لان میں زاویار کے انتظار میں چکر لگا رہی تھی تو شمون نے آ کر پیشکش کی۔ نہیں شمون بھائی، میں نانا ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ شمون اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ آج تو اس نے فٹ سے جواب دیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ میں بھی دادو کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ وہ زوبیہ کی طرف بڑھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں زوبیہ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ شمون نے زوبیہ کی بات سنے بغیر اس کی کلائی پکڑ کر کہا تو وہ اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ شمون بھائی، میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، وہ گھبراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر شمون جانتا تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں بول سکتی، اس لیے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے جانے لگا۔ چلو میں سب کو بتا دوں گا کہ میں تم سے شادی کرنا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، زاویار نے دور سے دیکھ کر کہا۔ شمون نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر اسے دیکھ کر طنزیہ ہنسا۔ نہیں چھوڑوں گا، تو کون ہوتا ہے؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ زاویار نے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے زوبیہ کی کلائی چھڑائی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکت پر، زاویار نے اس کے ہاتھ کو شمون کی طرف اچھال کر کہا۔ تو تمہیں شرم کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے آگے پیچھے بکواس بند کرو اپنی، اگر آئندہ زوبی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ زاویار چھوڑو اسے۔ زوبیہ سہم گئی تھی اور بہزاد نواز کی آواز پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ غصے سے غرائے۔ زاویار نے کوئی صفائی نہیں دی بلکہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زاویار بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ زاویار نے بہروز صاحب کے سوال پر زوبیہ کو دیکھا کہ وہ کچھ بول کر سب کو صاف بتا دے گی، مگر وہ تو جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ ڈیڈ، میں یہاں زوبیہ سے بات کر رہا تھا مگر زاویار نے آ کر خواہ مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ جھوٹ مت بولو، زاویار نے اس کے کہتے ہی واقعی شمون کا گریبان پکڑ لیا۔ سب اس کی جرت پر چونک گئے۔ میں چاہوں تو یہاں سب کے سامنے تمہیں دھو دوں مگر نانا جان کا لحاظ کر رہا ہوں۔ زاویار چھوڑو اسے۔ نانا جان نے اس کا ہاتھ چھڑایا۔ یہ زوبیہ کی کلائی پکڑ کر اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا۔ آئندہ آپ میں کسی نے بھی اسے چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ زاویار نے رضیہ سلطانہ کی بات کاٹ کر تیکھے لہجے میں دھمکی دی تو وہ خاموش ہو گئے سب۔ زاویار بنا کچھ کہے چلا گیا جبکہ نانا جان اسے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے زاویار کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مگر ایک طرف انہیں یہ خوف بھی ہوا کہ اب اگر زوبیہ کو واقعی کھرونچ بھی آئی تو وہ سب کو اندر کر دے گا۔ دوسری جانب وہ پرسکون بھی ہوئے تھے کہ زوبیہ کو صحیح جگہ اور صحیح شخص ملا تھا، جبکہ ندا اور نازیہ زاویار کو آس بھری نگاہوں سے دیکھتی رہیں، مگر سب کو اس کے جاتے ہی زوبیہ پر غصہ آیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ چپ چاپ سارا تماشا دیکھتی رہی اور زبان سے کچھ بھی نہیں پھوٹی تھی، نوشین ممانی نے غصے سے کہا، مگر بہزاد نواز اسے اپنے ساتھ لے کر اندر چلے گئے۔ آپ کی اس چہیتی نے ساری تجوری کا صفایا کر کے بھاگنے کا پروگرام بنایا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے سب کو جمع کر کے زوبیہ کو چور قرار دیا تو وہ بے بسی سے رونے لگی۔ نانا ابو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں چور نہیں ہوں، وہ بے بس لہجے میں کہنے لگی۔ ماں باپ کے الگ ہونے کے بعد جب سے وہ حویلی رہنے آئی تھی سب کو کھٹکنے لگی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا وہ یہاں سے نکل جائے کیونکہ اس کی ماں نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی جو کہ ان کے خاندان کے خلاف تھا، اور وہ معصوم 16 سال کی عمر میں اپنے نانا کے پاس آ گئی تھی۔ ایک وہی تو اس کے ہمدرد تھے، باقی تو اپنے جال بچھا کر اسے پھنسانے کے چکروں میں تھے۔ کئی ہفتے گزر گئے تھے، بہزاد نواز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور زاویار بھی اپنے کسی خاص ہدف کی تفتیشی سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، مگر زوبیہ سے سب نے موبائل بھی چھین لیا تھا، اس لیے زوبیہ کے ساتھ سب جو چاہے کر رہے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا نانا بوڑھا ہو چکا تھا، کب تک سب پر نظریں رکھتا، مگر آج تو سب کے زیور پیسے اس کے کمرے میں رکھ دیے گئے تاکہ الزام سچ ثابت ہو۔ پچھلے 4 سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا اس کے ساتھ۔ کوئی میری نواسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ ایس پی زاویار شاہ کی بیوی ہے۔ نانا کے دھماکے نے وہاں پر ہر ایک کو ساکت کر دیا۔ سزا تو پھر بھی بنتی ہے اس کی، اور وہ میں دوں گا۔ دروازے پر کھڑا زاویار شاہ خونخوار نگاہوں سے زوبیہ کو گھور کر بولا تھا، جو کئی دنوں سے غائب تھا، مگر اس کی آواز سنتے ہی زوبیہ کی جان میں جان آئی۔ سزا تو بنتی ہے، وہ زوبیہ کے سامنے آ کر بولا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں، اس کی آنکھوں سے 2 موتی چھلک کر زوبیہ کے ہاتھ پر گرے تھے۔ میں نے سمجھایا تھا نا کہ کسی کا الزام، کسی کا برا برتاؤ نہیں سہنا، تو یہ سب کیا ہے؟ وہ زوبیہ کے کندھوں کو پکڑ کر بولا۔
مگر زوبیہ بے اختیار اس کے سامنے لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ زاویار نے اسے پکڑ لیا تھا۔ زوبی، زوبی، اس نے زوبیہ کے گال کو تھپ تھپایا تھا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ بہزاد نواز پریشان ہوئے۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تو زاویار اسے باہوں میں اٹھا کر باہر لے گیا۔ سب کے منہ بند ہو گئے۔ ارے جھوٹی، جھوٹے کی اولاد، کیسے ناٹک کرتی ہے۔ بس کریں ممانی، میری بیوی کے خلاف میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے کہا تھا میں اچھی طرح چھان بین کروں گا۔ وہ جاتے ہوئے سب کو وارن کر گیا۔ زاویار اسے لے کر جلدی ہاسپٹل پہنچو، دیکھو کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ کیا ضرورت تھی اتنا تماشا کرنے کی؟ جو بھی تھا آرام سے معاملہ سلجھا دیتے۔ اس کے جاتے ہی شہروز صاحب نے سب کو دیکھ کر کہا، پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا۔ سائم نے بھی سب عورتوں کو دیکھ کر کہا تھا، بہت چالاک ہے وہ، دیکھنا سارا الزام تم میں سے کسی پر لگا کر ثبوت بھی لے آئے گا۔ بہروز صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا۔ ممی، آپ نے سنا نہیں، اس نے زوبیہ سے نکاح کر لیا ہے۔ ندا نے روتے ہوئے کہا۔ نوشین کا دل جل رہا تھا، سب کی زبانوں پر تالے لگ چکے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ زوبیہ ہوش میں آتے ہی سے دیکھ کر بولی تھی۔ سوری دیر ہو گئی، مگر تم نے نمبر کیوں آف کر دیا تھا؟ وہ تعجب سے بولا۔ مومانی نے موبائل چھین لیا تھا اس کی تو۔ وہ غصے سے کچھ کہتے ہوئے رک گیا۔ خیر تم فکر مت کرو، میں ان سب کو ٹھیک کروں گا۔ جس نے جو کیا ہے سب سے گن گن کر حساب لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ کمرے میں زیور پیسہ کس نے رکھا تھا؟ مجھے نہیں پتا، وہ معصومیت سے بولی۔ نانا جان کو یاد نہ ہو شاید، مگر انہوں نے حویلی کے کمروں کے باہر CCTV لگوایا تھا، اور اس بارے میں گھر میں کسی کو خبر نہیں، کیونکہ اس کا کنیکشن صرف ان کے موبائل میں تھا۔ وہ تو موبائل سے صرف کال کرتے ہیں، مگر فکر نہ کرو، فوٹیج سے سب پتہ چل جائے گا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ دیکھو پولیس والا سب پر شک کرتا ہے سوائے اپنی بیوی کے، کیونکہ گھر میں بھی تو رہنا ہے نا۔ وہ اس کے گال کو تھپ تھپا کر بولا تو زوبیہ بے اختیار ہنس دی۔ گھر میں لگے کیمرہ سے زاویار نے زوبیہ کو بے قصور ثابت کر دیا، مگر اس کے کمرے میں زیورات اور پیسے رکھنے والی صفورہ تھی، جس نے الزام اپنے سر لے لیا اور گھر میں چھپے چور سامنے نہ آ سکے۔ مگر زوبیہ پر انگلی اٹھانے سے آئندہ سب نے معافی مانگ لی کہ وہ تو اسے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، یہ سب ملازمہ کا کیا دھرا تھا۔ زاویار نے نانا جان سے اجازت لے کر رخصتی کر دی۔ حالانکہ سب نے کہا کہ دھوم دھام سے شادی ہونی چاہیے، مگر زاویار کو ان سب پر رتی برابر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ زوبیہ کو اب ایک دن بھی ان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کیا معلوم، میں بہت پہلے تم سے شادی کر کے یہاں لے آتا، زاویار نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تب تو آپ نے نانا کو انکار کر دیا تھا۔ زوبیہ کی بات پر وہ چونک گیا۔ ہاں میں تمہارے بارے میں پہلے اس طرح سوچتا نہیں تھا، وہ اپنی ہنسی چھپا کر بولا تھا۔ ہاں مگر دیکھتے ضرور تھے، زوبیہ نے ترکی بترکی کہا۔ زاویار نے اسے پھر تعجب سے دیکھا۔ تو تم سب جانتی تھی؟ اتنی بھی پاگل نہیں تھی، وہ نخرے سے بولی۔ تم تو تب چھوٹی سی تھی نا؟ اس نے بات بدلی۔ جی نہیں ایس پی صاحب، میں ایک میچیور لڑکی ہی تھی، وقت اور حالات نے مجھے کبھی چھوٹا بننے ہی نہیں دیا۔ مگر میں تمہیں بڑا نہیں سمجھتا تھا، تم بہت معصوم ہو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا ہمیشہ۔ زاویار نے اس کے لہجے کی رنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے زوبیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ بھی مطمئن سی ہوتی آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ یہ کہانی سیدھی سی محبت کی نہیں بلکہ ایک کڑوی حقیقت کا آئینہ ہے، جہاں زوبیہ جیسی معصوم لڑکی صرف اس لیے ظلم سہتی رہی کیونکہ وہ خاموش رہی، اور یہی اس کے کردار کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے اور خوبصورتی بھی۔ اس کی پاکیزگی اور برداشت قابل تعریف ہے، مگر حد سے زیادہ برداشت انسان کو مظلوم نہیں بلکہ آسان شکار بنا دیتی ہے۔ دوسری طرف گھر کے باقی کردار، خاص طور پر رضیہ سلطانہ، نوشین اور ان کے بیٹے، صرف حسد، لالچ اور بیمار ذہنیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جو رشتوں کو نہیں بلکہ مفادات کو دیکھتے ہیں، جبکہ بہزاد نواز واحد مضبوط کردار ہیں جو انصاف اور محبت کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ بروقت سخت قدم نہیں اٹھاتے۔ زاویار کا کردار بظاہر سخت اور تلخ ہے، مگر حقیقت میں وہی واحد شخص ہے جو زوبیہ کو کمزور نہیں بلکہ محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ غلط لگ سکتا ہے مگر نیت صاف ہے، اور یہی تضاد اسے دلچسپ بناتا ہے۔ کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ مظلوم ہونا گناہ نہیں، مگر ظلم سہتے رہنا جرم بن جاتا ہے۔ خاموشی کبھی بھی عزت نہیں بچاتی بلکہ ظالم کو مزید طاقت دیتی ہے، اس لیے اپنی حفاظت، اپنی آواز اور اپنی حد خود مقرر کرنا سیکھو، کیونکہ دنیا ہمدردی سے نہیں بلکہ طاقت اور ہوشیاری سے چلتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔